باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین علیہم السلام اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حی حتی مطلع الفجر۔ سامعین، ناظرین، مومنین، ہمارا موضوع گفتگو جو تھا، موضوع بحث جو تھا، جو ہماری گفتگو چل رہی تھی رمضان المبارک کے حوالے سے چل رہی تھی، بیچ میں احکام بھی چل رہے تھے، مناسبتیں بھی چل رہی تھی، اور آج ہم احکام تو کافی سارے بیچ میں نہیں ذکر کر پا رہے تھے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ احکام بھی ذکر کریں گے، مگر آج جو انتہائی اہم اور جو قابل تحمل اور مبتلا بے مسئلہ تھا، جو مناسبت تھی، وہ شبہ قدر کے اعمال اور فطرہ کے احکام، ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ انہی پہ اختتام کریں گے۔ شبہ قدر کے حوالے سے آتے ہیں کہ شبہ قدر کی فضیلت کیا ہے۔ 19 رمضان المبارک، 21 رمضان المبارک اور 23 رمضان المبارک، ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہے اور حتمن ہے۔ 19 اور 23 کی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور ان میں سے ایک رات ہوگی زیادہ، لیکن 21 بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت بس تھوڑی سی فضیلت ذکر کرنے کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، فقط اعمال ذکر کرنے ہیں، اور اس کے بعد فطرہ کے چند ایک مسائل ذکر کر کے گفتگو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات میں۔ تو سمجھ آئی کہ ان ہی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو، اپنی لاریب کتاب کو، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، وہ انہی راتوں میں سے کسی رات نازل ہوئی۔ اب دفعتاً یا تدریجاً یہ مورد الگ ہے کہ آہستہ آہستہ نازل ہوئی یا ایک دفعہ ہی نازل ہوئی، یہ الگ مورد ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بتحقیق ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کوئی کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی شبہ قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب آگے بتا رہے ہیں اس کی فضیلت کیا، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے، قدر کی رات جو ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 1000 مہینے سے افضل ہے، یعنی ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ الف من الف شہر، خیر من الف شہر، الف کہتے ہیں 1000 کو، شہر کہتے ہیں مہینے کو، یعنی 1000 مہینے سے افضل ایک رات ہے لیلۃ القدر کی۔ پھر یہاں اختتام نہیں ہوا، لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ملائکہ اور روح نازل ہوتی ہے اس رات میں، ملائکہ اور روح نازل ہوتی ہے اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ،
اللہ کے اذن سے امر لے کے، ہر ایک امر، ہر ایک حکم اللہ کے اذن سے لے کر نازل ہوتی ہے. لیکن اس میں کافی ساری تفاسیر میں اور مکاتب تشیع میں زیادہ تر یہی ہے کہ جو اللہ کی حجت ہے اس اللہ کی روح زمین پر، اس کے قلب پر اور اس پر نازل ہوتی ہے، فرشتے بھی اور روح بھی وہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے تمام تر احکام اور حکم لے کر وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے حتیٰ کہ طلوع فجر، یعنی طلوع فجر تک یہ ساری رات سلامتی ہی سلامتی اور اللہ کی برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے. بس مختصراً اور اجمالاً یہ فضیلت ذکر کی سورہ قدر کے ذیل میں اور اس کے ضمن میں. اب ہم اعمال شبہ قدر ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم فطرے کے چند ایک مسئلے ذکر کر کے ضابطے تمام. اعمال شبہ قدر ہم نے پہلے ذکر کیا کہ شبہ قدر جو ہیں وہ 3 ہیں، 19، 21 اور 23. ان میں کچھ ایسے اعمال ہیں جو مشترکہ ہیں اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو مخصوص ہیں. مشترکہ یعنی وہ اعمال جو ہر رات میں انجام دیے جاتے ہیں، ہر رات کے ساتھ وہ خاص ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور مخصوص وہ کہ اپنی اپنی رات کے الگ الگ اعمال ہیں. 19 کے اپنے خاص الگ اعمال ہیں، 21 کے الگ ہیں اور 23 کے الگ ہیں، لیکن مشترکہ تینوں میں پائے جاتے ہیں. جیسا کہ غسل ہے کہ غسل تینوں راتوں میں مشترکہ ہے. تو ہم پہلے مشترکہ ذکر کریں گے اور ساتھ ساتھ پھر مخصوصہ بھی ذکر کریں گے. اچھا، مشترکہ میں جو ہے وہ غسل کرنا ہے. سب سے پہلے جو ہے مشترکہ میں ہر رات، یعنی 19 کی رات بھی، 21 کی رات بھی اور 23 کی رات بھی غسل کریں. غسل مشترکہ ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ غسل رات سے پہلے کر لیں، یعنی مراد یہ ہے کہ غروب آفتاب کے قریب ہی کر لیں. یعنی جیسے غروب آفتاب ہو غسل کر لیں. اور غسل یہ ہے کہ غسل شب قدر کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، اور اسی غسل کے ساتھ نماز مغربین پڑھے. یعنی مثلا 19 کی رات آ رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جیسے غروب آفتاب ہوگا، سورج غروب ہو جائے گا تو فوراً غسل شب قدر انجام دے اور اس کے بعد اسی غسل کے ساتھ نماز مغربین ادا کرے. تو یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے. غسل کیا جائے اور غسل کے بعد پھر اگلا حکم کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے. جیسے اعمال شروع کرے گا مغربین کی افطار وغیرہ کر کے، کھانا پینا کھا کے آرام سے فریش ہو کے اب اعمال شروع کر رہا ہے، تو اعمال شروع کرنے کی ابتدا جو ہے 2 رکعت نماز سے کرے، جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. یعنی الحمد پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید، جس کا دوسرا نام سورہ اخلاص ہے، وہ پڑھے. اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے. استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کیا کرے؟ اللہ رب العزت سے جو ہے اپنی حاجات طلب کرے. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اٹھنے سے پہلے پہلے ہی اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو انعام ملا ہے. پھر کیا کرے؟ اس کے بعد پہلا غسل کرنا، دوسرا 2 رکعت نماز پڑھنا، اور تیسرا یہ تھا کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 مرتبہ یہ پڑھے. اور اس کے بعد چوتھا عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کو کھول کر اپنے سامنے رکھے. یہ ہر رات، یعنی یہ مشترکہ اعمال ہم ذکر کر رہے ہیں. 19 کو بھی یہ کرے گا، 21 کو بھی کرے گا اور 23 کو بھی یہ اعمال بجا لائے گا. اب چوتھا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کر سامنے رکھ لے اور سامنے رکھنے کے بعد دعا پڑھنی شروع کر دے کہ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار. یہ دعاؤں کو کتابوں میں مل جاتی ہیں، وفات الجنان میں مل جاتی ہیں، کہیں سے بھی آپ دیکھ کر پڑھنا چاہے تو
دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ذکر کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، اللہم اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے معبود، یعنی جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اے میرے معبود، انی بے شک میں اسألوکا تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، کیا؟ بے کتاب کل منزل، اس کتاب کے صدقے، واسطہ دے رہا ہے، وسیلہ بنا رہا ہے اس کتاب کے صدقے، اس کتاب کے وسیلے جو تو نے نازل کی، یعنی شب قدر میں جو قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، بے کتاب المنزل وما فی، اور جو کچھ اس میں نازل ہوا ہے، وفیہ اسمک الاکبر، اور اس میں تیرا اسم اکبر بھی نازل ہوا ہے، اس کے واسطے بزرگ نام، عظیم نام۔ اور اس کے بعد کیا کریں؟ واسماؤک الحسنی، یہاں بات ختم نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ تیرے دیگر اچھے اچھے نام بھی اس لاریب کتاب میں نازل ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ وما یخاف ویرجا، اور وہ جو خوف اور امید دلاتا ہے، ٹھیک، اور وہ جو خوف اور امید دلاتا ہے، یہ یعنی اللہ رب العزت کو ہی پکارا جا رہا ہے، اور خوف اور امید دلاتا ہے ان تجعلنی، کہ تو قرار دے مجھے، میرے لیے قرار دے، تو میرے لیے قرار دے، من عتقائک من النار، جن کو تو نے آگ سے آزاد کر دیا، وہ قرار دے کہ جس کو تو نے آگ سے آزاد کر دیا، جو یعنی آگ اور میرے درمیان ڈلوان بنے، ڈال بنے۔ تو یہ تھی پہلی دعا، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنے کے بعد یہ دعا تھی، قرآن کو سامنے کھول کر رکھے اور یہ دعا پڑھے، اور اس کے بعد کیا کریں؟ اگلا 5واں عمل کیا ہے؟ ہاں، اس کے بعد اپنی حاجات طلب کرے، اپنی حاجات میں بندہ حقیر کو نہ بھولیے گا، یاد رکھنا، آپ کی دعاؤں کا بندہ حقیر خصوصاً محتاج ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرے؟ قرآن پاک کو کھول کر اپنے سر پر رکھ لے، قرآن پاک کو کھول کر اپنے سر پر رکھے، اور سر پر رکھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اس نے دعا کرے کہ اللہم بحق حاضر قرآن و بحق من ارسلتاہ فیہ بہی و بحق من ارسلتاہ بہی و بحق کل مومن مدحتہ فیہ و بحق علیہم فلا احد اعرف بحق کا من اچھا، اس دعا پڑھنے کے بعد پھر کیا کرے؟ قرآن کو سر پر رکھ کر یہ دعا، یعنی سر پر رکھا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی، اور ساتھ پھر 10 مرتبہ کہے کہ بے کا یا اللہ، بے کا یا اللہ 10 مرتبہ کرنے کے بعد پھر آگے ہر ایک معصوم کا نام لے، اور 10 مرتبہ، یعنی ہر ایک معصوم کا نام 10 مرتبہ لے، جیسا کہ مثال کے طور پر بے کا یا محمد، بے محمد، ہاں، بے کا یا اللہ بے محمد 10 مرتبہ یہ، پھر کہے بے علی، بے فاطمہ 10 مرتبہ، بالحسن 10 مرتبہ، بالحسین 10 مرتبہ، بے علی ابن الحسین، بے محمد ابن علی، بے جعفر ابن محمد، بے موسیٰ بن جعفر 10 مرتبہ، بے علی ابن موسیٰ، بے محمد ابن علی، بے علی ابن محمد، بالحسن ابن علی، اور آخر میں کھڑے ہو کر بالحجہ امام مہدی علیہ السلام کے استقبال میں ان کا 10 مرتبہ نام لے، اور اس کے بعد پھر اپنی حاجات اور اپنی دعاؤں کو طلب کرے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ چھٹا جو ہے اعمال مشترکہ میں جو ہے آتا ہے، وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پہ منادی ندا دیتا ہے کہ اس بندے کے تمام تر گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، یہاں تک فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اچھا، 7واں کیا کہ شب بیداری کرے۔ شب بیداری کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی فضیلت دیکھیے کہ شب بیداری کرنے سے اس کے گناہ معاف کر دیجئے گئے، یہاں تک کہ پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی کے قطروں کے آسمان کے ستاروں کے عوض ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنے ہی کیوں نہ ہو اگرچہ، تو پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے شب بیداری کرنے سے۔ شب بیداری کے بعد 100 رکعت نماز
पढ़े, अलहम्द के बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ेगा। ये थे आमाल मुश्तरका। हर रात में यानी ये तरतीब वाइज चलेगा, हर रात ये अमाल करेगा जो 6-7 बताए थे। मखसूसा क्या 19 की रात के साथ मखसूसा अमाल ये है कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह 100 मरतबा पढ़ेगी। 6-7 अमल करने के बाद फिर 100 मरतबा 19 की रात जो आ रही है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ें, और उसके बाद फिर 100 मरतबा अल्लाहुम्मा अन कतलता अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कातिल पर लानत भेजे 100 मरतबा। ज़्यादा भी भेजे तो बहुत सवाब है, लेकिन 100 मरतबा अकल तादाद मुअय्यन है। अगर अरबी नहीं पढ़ सकता तो ये भी कह सकता है कि अमीरुल मोमिनीन के कातिलों पर या कातिल पर अल्लाह लानत करे, या उस पर लानत, जैसे कि इब्न मुलजिम उसका नाम है, तो उस पर लानत कर सकता है। और भी बहुत सारी दुआएं हैं जो दुआओं की कुतुब में या मुफातुल जिनान में या आमाल शबाह कदर में मौजूद हैं, आप रजू कर सकते हैं। 21 रमज़ान मुबारक के जो मखसूस आमाल हैं, मुश्तरका तो गुजर चुके हैं, मुश्तरका तो वो वैसे ही करेगा। मखसूस आमाल ये हैं कि दुआ जोशन कबीर का इजाफा करे उन्हीं गुज़श्ता आमाल के साथ। और इसी तरह 30 रमज़ान मुबारक के मखसूसा अमाल में फ़कत वो अमल अंजाम दे जो 6-7 गुजरे, और उसके साथ फ़कत ये सूरतें हैं कुछ उनकी तिलावत करे, जिनमें सूरह अनकबूत है, सूरह रूम है, सूरह हामीम सजदा है और सूरह दुखान है। तो ये थे आमाल शबाह कदर, हमने जो जिक्र किए मुख्तसरन और इजमालन तफसीलन, तो बहुत सारी चीज़ें जिक्र करने वाली थी, और हम साथ थोड़ा सा जो है इजमालन और मुख्तसरन जो है फ़ितरे के अहकाम भी जिक्र करते हैं, ताकि मोमिनीन को आगाही हो जाए। तफसीलन इंशाल्लाह फिर जिक्र करने का लिए अगर मौका मिला तो करेंगे। उनमें यह है कि फ़ितरा आप पहले भी दे सकते हैं, चाहे कर्ज़ के नीयत से दें या उसकी मामनत की नीयत से दें, तो पहले भी यानी ईद से पहले भी दे सकते हैं। हाँ, फ़ितरे की तादाद क्या है? फ़ितरे की जो है 3 किलो गंदम है या 3 किलो चावल, जो आपके इलाके में, आपकी कंट्री में, आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा चीज़ खाई जाती है, इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो गंदम है या चावल है, तो उसमें वो मिक़दार 3 किलो देगा। तो 4 मिक़दारें ज़िक्र की हैं, गंदम, चावल, ज़बीब, किशमिश को कहते हैं, और इसी तरह तमर यानी खजूर, ये 4 चीज़ें हैं। इनमें से जो चीज़ उसके इलाके में, और ख़ैर हमारे हम बिलखुसूस पाकिस्तान में तो गंदम ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है या चावल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा गंदम ही है, उसके 3 किलो दे या 3 किलो की कीमत दे, जो हालिया कीमत चल रही है उसका हिसाब करके, यानी फ़ी नफ़र 3 किलो गंदम दे या उसकी कीमत दे। ये फ़ितरा का हुक्म है, और पहले भी दे सकता है और ईद के रोज़ भी दे सकता है, लेकिन शर्त ये है कि ईद पढ़ने से पहले वो निकाल के मुस्तहिक तक पहुँचा दे। अच्छा, ये था फ़ितरा। और आजकल तकरीबन गवर्नमेंट रेट 39 से 4000 है गालबन, और ज़्यादा रेट भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन उस हिसाब से 100 रुपये पर किलो है, और 3 किलो पर 300 रुपये है, और पर नफ़र यानी फ़ी नफ़र 300 रुपये यानी उसका फ़ितरा बनता है अगर उसकी कीमत दे। और इसी तरह यानी हिलाल रात चाँद अगर ईद का नज़र आ गया, उससे पहले उसके चाँद के नज़र आने से पहले ही वहाँ एक जो है मेहमान या बच्चा आया उस घर में, पैदा हुआ है, तो उसका मेहमान और उस बच्चे का भी फ़ितरा उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा, जो उसका यानी कफ़ील है, जो उसका घर का सरबराह है। हाँ, जो अफ्तारी के लिए दावत दी जाती है मोमिनीन को, या कोई अफ्तार का प्रोग्राम था तो आए हुए, तो उनका फ़ितरा वाजिब नहीं होता उस फ़र्द के ऊपर जो उस घर का मालिक होता है। अच्छा, इसके साथ-साथ मसरफ़ क्या है? मसरफ़ में भी पहले अपने यानी अपने रिश्तेदारों में, अज़ीज़ व अक़रबा में देखें, जो गरीब ग़ुरबा हैं, जो मसाकीन हैं बेचारे, जो परेशान हाल हैं, उनको देखें, और उनमें फिर अहमियत उनको दें कि जो उनमें अच्छे हैं, नेक हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नमाज़ी हैं, उनको अहमियत दें। तो उसके बाद फिर जीरान में देखें, अगर अपने अक़रबा, अज़ीज़ व अक़रबा में नहीं मिलते तो फिर जीरान में देखें, हमसायों में देखें। हमसायों में भी फिर इस चीज़ को तरजीह दें कि जो मसलन पढ़ रहे हैं, दीन तालीम में हैं, या मसलन दुनियावी तालीम में ही अगरचे हैं, लेकिन वो बेचारा अपने अखराजात नहीं अफोर्ड कर पा रहा, या मसलन उसके साथ-साथ और आमी है लेकिन वो नेक है, साल अच्छा है, अल्लाह का मुती व फरमाबरदार है, तो उसको देखें। और इसी तरह फिर एक और हुक्म ये है कि सबसे पहले
جو ہے محب اہل بیت کو دیکھے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے کو، ان کے جو ہے اس کی ولایت ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے رکھنے والے کو دیکھیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اہل سنت کو دیکھیں، وہ بھی رکھتے ہیں، بریلوی برادران بھی رکھتے ہیں، یہاں تک کہ مثلا اگر یہ بھی نہیں ہے تو ناسبی کو نہیں دینا، ناسبی جو بغض اہل بیت رکھتا ہے، جو دشمن اہل بیت ہے، اس کو نہیں دینا، اس کے لیے فطرہ نہیں ہے۔ تو یہ کافی سارے احکام تھے ان کو۔ باقی مصرف فی سبیل اللہ بھی ہے، اپنے ملک میں اپنے شہر میں نہیں ملتا تو دوسرے شہر میں لے کر جا سکتے ہیں، تفصیل ہے کافی ساری، بس اسی بات پہ اختتام کرتے ہیں جو مختصراً تھا کہ آپ نے 3 کلو فی نفر نکالنا ہے، اور اگر اس کی قیمت ہے تو تقریباً 300 روپے بنتی ہے فی نفر فی فرد۔ اگر اس رات مہمان ہے یا مثلاً بچہ پیدا ہوا ہے اس گھر میں تو اس کا بھی فطرہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور ان احکام کو مد نظر رکھنا، اور شب قدر کے مزید انشاءاللہ ہم گفتگو